پچھلے 12 گھنٹے میں ایک نیا طوفان آیا ہے. معاملہ ہے عارف الوی صاحب کے خط کا. کبوتر ہم نے بھیجا, ایکسکلوسیو خبر دینے لگے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان اس خط کے حوالے سے کیا کرنے جا رہا ہے. یہ ہے ہومیوپیتھک کی پڑیا. یہ تو کہانی بدل گئی. عارف الوی صاحب کوئی نہ کوئی کام ڈالنے والے ہیں. یہ خود کیس بلڈ اپ کر رہے ہیں عارف الوی صاحب. امریکی سفیر اور برطانوی سفیر کیوں ملنے کے لیے آ رہے ہیں. تحریک انصاف کی جانب سے اعلامیہ عارف الوی صاحب کے اس لیٹر کے بعد جو ہے وہ جاری کیا, جو کہ پھر ایک فلاڈ ہے. سپریم کورٹ ہو سکتا ہے اس معاملے کو ٹیک اپ کرے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں ایک نیا طوفان آیا ہے, اور اب وہ پتہ نہیں طوفان ہے بھی یا نہیں ہے یا ٹھنڈی ہوائیں ہیں, اس کو بیٹھ کے ابھی ڈیکوڈ کرتے ہیں. لیکن ہم نے آپ کو ایک دن پہلے ہی یہ بات بتا دی تھی کہ ایک نیا طوفان آنے والا ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے تھمبنیل بھی جو ہے وہ آپ کو اس میں لکھا تھا, اور ویسا ہی ہوا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر ہی جو ہے وہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے. معاملہ ہے عارف الوی صاحب کے خط کا, جو انہوں نے کل لکھا چیف الیکشن کمشنر کو. ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر ایکسکلوسیو خبر دینے لگے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس خط کے حوالے سے کیا کرنے جا رہا ہے یا کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. چلیں میں اس کو پھر بھی اس حد تک لے جاتا ہوں, کیونکہ کبوتر ہم نے بھیجا اور ہم نے کہا جی کبوتر کو کہ جناب جا کے ذرا اپڈیٹس تو لے کر آئیں. چلیں خط وہاں سے تو آ گیا, یہاں سے اب کیا ہونا ہے. تو یہ ساری ڈیٹیلز اس ویڈیو کے اندر ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے ایکسکلوسیولی ہم رکھنے لگے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے ذہن میں اب اس وقت کیا چل رہا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ڈو سبسکرائب ٹو دا چینل. 8 لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ سے اب ہم تقریباً 50,000 سبسکرائبرز دور ہیں. 7 لاکھ کے اوپر ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا تھا. 50%, تھینک یو سو مچ, ہم نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے. تو آپ سبسکرائب کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ جلد از جلد ہم اپنے 8 لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ تک پہنچے, اور اس کے بعد بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا اور آل ویڈیوز کو پریس کیجئے گا. اور بڑی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا کرے, ہماری خبریں پسند آیا کرے, انالیسس پسند آیا کریں, تو لائک کا بٹن جو ہے وہ ضرور پریس کیجئے. اس سے بھی ہماری کافی مدد ہوتی ہے. اچھا جی, سب سے پہلے تو بات ہوگی جناب عارف الوی صاحب نے جو خط لکھا. اب یہ خط جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے. یہ اپروکسیمیٹلی کوئی 5 بجے کے آس پاس یہ خط جو ہے یہ منظر عام کے اوپر آیا کہ عارف الوی صاحب کی جانب سے خط لکھا گیا ہے. اس سے پہلے یہ چہمگوئیاں آنا شروع ہو گئی تھیں. اسلام آباد سے مختلف یہ خبریں آ رہی تھیں ایوان صدر سے کہ عارف الوی صاحب کوئی نہ کوئی کام ڈالنے والے ہیں, مطلب کوئی نہ کوئی کارروائی کرنے والے ہیں. اچھا, لیکن اگر آپ اس خط کو غور سے پڑھیں تو اس میں بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, تاکہ آگے چل کے جو میں آپ کو اصل خبر دینے جا رہا ہوں, ایکسکلوسیو خبر, وہ سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے یہ خط سمجھنا بہت ضروری ہے. اچھا, اس کے اندر یہ اس کا جو انگریزی کا متن ہے وہ اس میں مطلب لکھتے ہیں, The National Assembly was dissolved by the President on the advice of the Prime Minister on 9th August 2023. Obviously یہ بات تو پتہ ہے, فیکٹ ہے یہ. Point number 2, whereas Article 48(5) of the Constitution empowers and mandates the President to appoint a date not later than 90 days from the date of the dissolution for the holding of general election to the Assembly. اس کے بعد وہ 48(5) کا ذکر کرتے ہیں, آرٹیکل 48(5) کا آئین کے, کہ جی اس کے مطابق میں 90 دن کے اندر جو ہے وہ ڈیٹ دینے کا پابند ہوں. اس کے بعد نمبر 3 پہ وہ کہتے ہیں جی whereas in terms of Article 48(5) the general election to the National Assembly should be held by the 89th day of the date of dissolution of the National Assembly, that is Monday 6th day of November 2023. انہوں نے کہا میری نظر میں ان تاریخوں کو جب آپ چیک کرتے ہیں تو 89واں دن جو بنتا ہے اس دن جو ہے آپ کو یہ الیکشن منعقد کرنے چاہیے, منڈے 6 نومبر. اچھا, ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ دس اٹ سیلف از اے ویری اسٹرینج ڈیٹ. عام طور پہ الیکشنز جو ہوتے ہیں وہ چھٹی والے دن منعقد کیے جاتے ہیں, لیکن یہاں پہ پیر کی ڈیٹ, ٹھیک ہے, صدر صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب ہے, انہوں نے یہ ڈیٹ سجیسٹ کر دی. نمبر 4, whereas in an endeavor to fulfill the constitutional obligation, the Chief Election Commissioner was invited for a meeting to devise the modalities of implementing the constitutional intent and mandate, who in reply took a contrary view that as per the scheme of the Constitution and framework of electoral laws, it was the domain of the Election Commission, and following publication of last preceding census on 7/8/2023, duly notified delimitation of constituencies was in progress, a mandatory requirement stipulated by Article 51(5) of the Constitution and Section 17 of the Election Act 2017. وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے چیف الیکشن کمشنر کو بلایا, لیکن چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے یہ خط لکھا گیا اور مجھے بتایا گیا, یہ خود کہہ رہے ہیں عارف الوی صاحب, خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ جی یہ ڈومین جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہے, اور چونکہ مردم شماری ہو چکی ہے اور حلقہ بندیوں کا سلسلہ اب سٹارٹ ہو گیا ہے,
تو اس لیے اور یہ ہمارے پہ لازم ہے کہ جب نئی حلقہ بندیاں ہو جائیں تو پھر جو ہے وہ جب تک یہ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوتا تو ڈیٹ اناؤنس نہیں کی جا سکتی. یہ خود یہ فرما رہے ہیں کہ جی یہ مجھے چیف الیکشن کمشنر نے کہا. پوائنٹ نمبر 5, whereas the federal ministry of law and justice is also of the similar view as that of the election commission of Pakistan. انہوں نے کہا کہ جی میں نے منسٹری آف لا وزارت قانون سے میں نے پوچھا, ان کی بھی یہی رائے ہے جو کچھ چیف الیکشن کمشنر کی رائے ہے. سو انہوں نے خود یہ بتایا کہ جی 2 لوگ جو ہیں وہ کم از کم یہی رائے رکھتے ہیں اس معاملے میں. اس کے بعد آگے لکھتے ہیں نمبر 6, whereas all 4 provincial governments are of the view that announcement of election date is mandate of the election commission of Pakistan. انہوں نے کہا کہ جی 4 صوبائی حکومتیں بھی یہ سمجھتی ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے ڈیٹ اناؤنس کرنا. There is a consensus that to strengthen the federation and to promote unity and harmony amongst provinces and to avoid incurring of unnecessary expenses, general election to the National Assembly and the provincial assemblies must be held on same day. انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک رائے پائی جاتی ہے کہ اخراجات کو بچانے کے لیے اور انتظامات کو سنبھالنے کے لیے بہتر ہے کہ سارے الیکشن جو ہیں وہ ایک ہی دن منعقد کیے جائے. یہ خود کیس بلڈ اپ کر رہے ہیں عارف الوی صاحب. نمبر 7, whereas it is the responsibility of the Election Commission of Pakistan to abide by all constitutional and legal steps stipulated under Article 51, 218, 219, 220 and Election Act 2017 for organizing and conducting free and fair elections. یہ بڑی ٹیکنیکلٹی ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن کے اوپر یہ لازم ہے, یہ خود کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن پہ یہ لازم ہے کہ وہ تمام تر قانونی اور آئینی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کرے انڈر آرٹیکل کون سا 51, آرٹیکل 51. اب تھوڑا سا پیچھے آ جائیے, نمبر 4 کے اوپر میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے خود کہا کہ جی مجھے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ آرٹیکل 51(5) کے تحت جب تک حلقہ بندیاں نہ ہوں تب تک جو ہے وہ ہم الیکشن نہیں ڈیٹ دے سکتے, ہمیں الیکشن اسی وقت کروانے ہوں گے. تو یعنی الیکشن کمیشن جو ہے وہ خود یہ مانتے ہیں کہ جی اسی آئین کی اس شک کے تحت جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے. آگے نمبر 8 پہ لکھتے ہیں therefore taking into account all the above, the Election Commission of Pakistan in consultation with provincial governments and political parties under the relevant provisions of the Constitution and in view that some of these matters are already sub judice may seek guidance from the superior judiciary for announcement of a single date for general election to the national and provincial assemblies. کیا چکر ہے اس میں؟ اب آ جائیں اصل خبر کی طرف. لو جی بڑے مزے کی خبر ہے. خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ہم نے اپنے کبوتر بھیجے. ہم نے کہا بھائی پتہ تو کر کے آؤ اس خط کا کیا کرنا ہے. تو کبوتر جب گیا وہاں پہ, کبوتر سب سے پہلے واپس آیا تو وہ کہہ لگا رہا تھا. میں نے کہا یار تو ہنسنا بند کر, ہنسنے والی بات ہے, اتنی سیریس بات ہے. پنڈورا باکس کھل گیا ہے. انہوں نے کہا جی کادا پنڈورا باکس, کیا آپ بلا وجہ اس کو طوفان تو پنڈورا باکس کہہ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی صدر نے ڈیٹ دے دی ہے, پچھلے 24 گھنٹے میں ہر جگہ ہر چینل کے اوپر بریکنگ نیوز ہر جگہ چل رہی ہے کہ صدر نے ڈیٹ دے دی, صدر نے ڈیٹ دے دی. تم کہہ رہے ہو کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا جی میری بات سنیں ذرا 1 منٹ ذرا غور سے خط کو پڑھے تو صحیح. میں نے کہا جی پڑھائیں. انہوں نے کہا جی اس کے اندر تو وہ خود کیس بلڈ اپ کر رہے ہیں کہ 4 صوبائی جو وزیر قانون ہیں, صوبائی حکومتیں ہیں, اس کے علاوہ الیکشن کمیشن ہے, وزارت قانون ہے, وہ سب یہی سمجھتے ہیں کہ الیکشن ایک ہی دن ہونے چاہیے. حلقہ بندیاں بھی شروع ہو چکی ہیں, ڈیٹ جو ہے وہ اس کے بعد ہی دی جا سکتی ہے. تو یہی سارا کچھ جو ہے وہ تو الیکشن کمیشن کہہ رہا تھا, تو اس میں رولا کیا ہے. اچھا پھر دوسری بات میں نے کہا جی اس کے اندر تو انہوں نے کہہ دیا سپریم کورٹ چلے جاؤ. انہوں نے کہا ہولڈ یور ہارسز, ہولڈ یور ہارسز. میں کہا جی اچھا جناب دسو. انہوں نے کہا پوائنٹ نمبر 8 میں ذرا غور سے تو پڑھیں کیا لکھا ہے. میں نے کہا جی therefore, میں دوبارہ پڑھا, therefore taking into account all the above, the Election Commission of Pakistan in consultation with provincial governments, کہ جی پہلے آپ صوبائی حکومتوں سے بھی بات چیت کر لیں and political parties, اور سیاسی جماعتوں سے بھی بات کر لیں, under the relevant provisions of the Constitution and in view of that some of these matters are already sub judice, may seek guidance. آپ کو پتا ہے may seek guidance کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ may seek guidance کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ لینا چاہیں تو. لینی نہیں ہے آپ نے جانے. may اور shall قانون کے اندر ان 2 الفاظ سے بڑی بڑی چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. اس میں یہ نہیں کہا کہ go and take guidance from superior judiciary. اس میں کہا اگر آپ لینا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں, الیکشن کمیشن چاہتا ہے تو جائیں جا کے آپ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے یا سپیریئر جوڈیشری سے جا کے اس معاملے کے اوپر کنسلٹیشن کر لیں. اچھا اب مے کے چکر میں تو بات یہ ہے کہ آپ نے گیند جو ہے دوبارہ الیکشن کمیشن کے کورٹ میں پھینک دی ہے کہ وہ نہ جائیں تو,
اور دوسری بات یہ کہ جو پیچھے ساری آپ نے جو ایگزامپل دی کہ جی حلقہ بندیاں بھی ہو رہی ہیں، چیف الیکشن کمشنر کہہ رہا ہے، اور چیف الیکشن کمشنر خود یہ بات کہہ رہا ہے کہ جی چونکہ حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں تو میں تو آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت جو ہے وہ اس میں انہوں نے خود کوٹ کیا ہے کہ جی میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. It was the domain of the Election Commission and following publication of the last preceding census on 7/8/2023, duly notified delimitation of constituencies was in progress. A mandatory requirement stipulated by Article 51(5) of the Constitution and Section 17 of the Election Act 2017. کہ جی الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جناب 51(5) کے تحت مجھے کرنا پڑے گا، ڈیلیمیٹیشنز ہو رہی ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا. تو اس لیے براہ مہربانی اس کو ہومیوپیتھک کی پڑیا سمجھ کے گٹر جائیں، نہ یہ نقصان دے گی نہ یہ فائدہ دے گی. میں کہ جی ہاں جی یہ ہے ہومیوپیتھک کی پڑیا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ پھر یہ لکھا کیوں ہے؟ میں نے کہا بھائی پاکستان تحریک انصاف والے ان کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، ان کے اوپر تنقید ہو رہی تھی، ان کو خط لکھا گیا کہ لیٹر نہیں لکھ رہے، ڈیٹ نہیں دے رہے، وہ ڈیٹ دے دی. تو آپ عارف علی صاحب کے ڈیٹ دینے سے الیکشن ہو جائیں گے؟ کچھ نہیں ہوتا اس سے، کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے کہا بھائی یہ تو کہانی بدل گئی. پچھلے 12 گھنٹے میں تو جتنا لونڈا لپاڑا ہے انہوں نے کہا آپ بلے 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 عارف علی صاحب نے ڈیٹ دے دی ہن. تو وہ میں نے کہا جی سپریم کورٹ، انہوں نے کہا سپریم کورٹ پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ میں اگر آپ جاننا چاہیں تو ہمارا جانے کا تو کوئی ارادہ نہیں ہے فی الحال. میں نے کہا جی اچھا. پھر میں نے کہا میرا اگلا سوال تھا، میں نے کہا بھائی مجھے یہ بتا دیجیے الیکشن ہونے بھی ہیں کہ نہیں ہونے؟ میں نے کہا رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ فروری کی ڈیٹیں دے رہے ہیں. انہوں نے کہا ادھر بھی ہولڈ یور ہارسز. میں نے کہا اچھا جی ہولڈ یور ہارسز، آگے دسو. انہوں نے کہا بھائی 30 نومبر کی ڈیٹ ہے ڈی لیمیٹیشنز کی ختم ہونے کی. کتنی؟ 30 نومبر کی. 30 نومبر کے بعد 54 دن آگے ایڈ کر لیں، کیونکہ 54 دن کا جو ہے وہ ایک اسکیجول جاری ہوتا ہے الیکشنز کے لیے. تو 30 نومبر سے اگر آپ 54 دن آگے ڈال دیں تو اس کے بعد کتنے بنتے ہیں؟ میں نے کہا جی 54 دن کا مطلب ہوتا ہے جنوری کا آخری ہفتہ. میں نے کہا بس یہ کہانی یا تو جنوری کے آخری ہفتے میں جائے گی، یا بہت کچھ ہو گیا کوئی اور مسئلہ ہو گیا تو فروری کے پہلے ہفتے میں جائے گی. یہی ڈیٹ ہے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں. میں نے کہا جی نہیں اس طرح نہیں کہانی بنے گی. اب میں تو سوال کر رہا ہوں، ظاہری بات ہے. میں نے کبوتر کو کہا بھائی پوری ڈیٹ دے. میں نے کہا کوئی ایک طریقہ، کیونکہ لوگوں کو شک ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، بتائیں کوئی ایک ایسا طریقہ کہ الیکشن نہیں ہوں گے. ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو کوئی پلان، اس کے بارے میں بتائیں. انہوں نے کہا بھائی پھر ایک ہی طریقہ ہے. میں نے کہا جی وہ کیا؟ انہوں نے کہا جی طریقہ صرف یہی ہے کہ 73 کے آئین کو پھر آپ معطل کر دیں. میں نے کہا جی 73 کا آئین تو تب معطل ہوتا ہے اگر مارشل لاء لگ جائے، تبھی ہو سکتا ہے. تو کیا ایسی بھی کوئی بات ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں. آپ نے پوچھا کہ الیکشن کس چکر میں جو ہے وہ نہیں ہو سکتے، تو یہ ہے. تو یہ بھائی ہمیں خبر ملی ہے، میں نے جس طرح سنی ہے ویسے آپ تو پہنچا دی ہے. مجھے نہیں پتا اب آگے کیا ہوتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے دفتر کے اندر یہ سارا کچھ چل رہا ہے. اس کے بعد ایکسپریس نے یہ خبر دی کل انہوں نے اپنے ویب سائٹ پہ یہ خبر دی کہ صدر مملکت کی جانب سے انتخابات کی تاریخ تجویز کیے جانے کے خط کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے کل اہم اجلاس طلب کر لیا، جس کی صدارت چیف الیکشن کمشنر کریں گے. ذرائع کے مطابق اجلاس میں صدر مملکت کے خط کا جائزہ لیا جائے گا اور پھر مشاورت کے بعد خط کا جواب دینے یا نہ دینے سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا. ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر مملکت نے اپنے خط میں الیکشن کمیشن کے موقف کی تائید کی ہے. یہ خبر تھی، یہ تو میں خیال ابھی آپ کو ویسے ہی میں بتا چکا ہوں کہ وہ خود ان چیزوں کو کوٹ کر رہے تھے. لیکن میری اطلاع کے مطابق کوئی باقاعدہ اجلاس نہیں ہو رہا. چلیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ابھی تک جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے کسی قسم کے کوئی باقاعدہ اجلاس تک کی ابھی تک جو ہے وہ کوئی فائنل نہیں ہوا. بالکل اوتھینٹک آپ کو بات بتا رہا ہوں. انہوں نے مجھے یہ پتہ لگا، کبوتر نے بتایا کہ وہاں پہ یہ کہ اچھا یار کوئی چائے پیتے جیتے آپس میں بیٹھ کے ویسی گپے شپے مار لیں گے اور دیکھ لیں گے کہ کیا کرنا ہے. لیکن کوئی اس کو مطلب جنہوں کہتے ہیں نا ٹھنڈ پروگرام، تو ٹھنڈ پروگرام جو ہے وہ چلانے کا ارادہ ہے کہ کوئی اس کو جو ہے وقت نہیں دی جائے گی. یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا، میں ابھی آپ کو صرف رپورٹ کر رہا ہوں. جو میرے پاس خبر ہے میں صرف آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں. اچھا اس سے پہلے میاں صاحب کی واپسی کے اوپر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا جب کہ جی میاں صاحب جو ہیں وہ میں نے غالباً کل میں نے ویڈیو کی تھی، تو میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ میاں صاحب کی واپسی اٹ سیلف ایک بہت بڑا سگنل ہے کہ کہانی اب الیکشنز کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن عارف علوی صاحب نے یہ جو کچھ بھی کیا ہے اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہومیوپیتھک کی پڑیا ہے. یہ فی الحال اس کے اندر کوئی دانت نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی اس کا اثر نظر نہیں آ رہا. وہ جسے کہتے ہیں نا اینٹی بائیوٹک آپ لیں، چند ایسی اینٹی بائیوٹک ہوتی ہے 400 mg سے اوپر کی جو ہوتی ہے نا وہ بزوکے کے طور پہ ہوتی ہے، بندے کو ہلا کے رکھ دیتی ہے.
تو فی الحال اس کے اندر الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ جی اس کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے. ایک اور میں نے ایک اور سوال کیا وہ یہ تھا کہ یہ امریکی سفیر اور برطانوی سفیر کیوں ملنے کے لیے آ رہے ہیں, یہ کیا چکر ہے؟ مطلب یہ چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کر رہے ہیں, تو میں نے اپنی کبوتر سے کہا بھائی اس کے بارے میں بھی تو پتہ کراؤ, یہ کیا چکر ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ان کا صرف ایک کنسرن ہوتا ہے کہ جی کیا الیکشن کے پروسیس کے لیے کوئی ہل جل بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, مطلب یا یہ ایک کوئی ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے, ہلکا بندیاں ہوں گی, پھر یہ کوئی ہو بھی رہا ہے کچھ کہ نہیں ہو رہا. یہ سارے سوالات یہ دونوں سفیر جو ہیں امریکی بھی اور برطانوی بھی وہ یہ آ کے پوچھتے رہے ہیں کہ جی ہمیں اس کے بارے میں ذرا کلیئر کر دیں کہ کیا واقعی کچھ ہو رہا ہے. ان کو ایک پریزنٹیشن دے دی جاتی ہے, ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ ہاں جی جناب یہ ہماری کارروائی ہو رہی ہے, اور الیکشن کمیشن میں اس وقت ہلکا بندیوں کے حوالے سے جو ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے, جو لوگوں کو ٹاسک دیے گئے ہیں, وہ ٹاسک اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق پورے ہو رہے ہیں. وہ ایسا کوئی چکر نہیں ہے کہ نہیں جی ہمیں ہفتہ اور چاہیے یا 10 دن اور چاہیے, ہم تو ابھی پیچھے رہ گئے ہیں, ایسا کوئی چکر نہیں ہے. ویسے کہ ویسے ہی بالکل اکارڈنگ ٹو دا اسکیجول جو ہے وہ کام چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ جو ہمارے کبوتر ہمارے پاس خبر لے کر آئے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ویسے ہی شیئر کر رہا ہوں. اس کے بعد کچھ مزید کامنٹریز ہوئی ہیں. اس میں تحریک انصاف کی جانب سے ایکچولی اس کور کمیٹی نے اپنا اعلامیہ عارف الوی صاحب کے اس لیٹر کے بعد جو ہے وہ جاری کیا, جو کہ پھر ایک فلاڈ ہے, اور میں وجہ بتاتا ہوں کیوں. اس میں لکھا گیا جی صدر مملکت نے انتخابات کی تاریخ کے تعین کے حوالے سے آرٹیکل 48(5) کے تحت اپنا دستوری فریضہ سر انجام دیا. صدر مملکت نے معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھجوایا ہے. غلط, صدر نے معاملہ سپریم کورٹ کو نہیں بھجوایا ہے. صدر نے معاملہ سپریم کورٹ کو بھجوایا ہوتا تو وہاں پہ میں نہ لکھا ہوتا, شال لکھا ہوتا اس آخری پوائنٹ کے اندر جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا. صدر نے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں اگر پہنچانا تھا تو جب پہلی دفعہ انہوں نے خط لکھا تھا نا الیکشن کمیشن کو, اور کہا تھا کہ جی چیف الیکشن کمشنر آئیں میرے پاس اور میرے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کریں, تو اگر میری آپ وہ ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیجئے تو میں نے اس کے اندر یہ کہا تھا کہ اب عارف الوی صاحب کو چاہیے کہ سیدھا سپریم کورٹ کا جا کے دروازہ کھٹکھٹا دیں, کیونکہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ جناب آپ ڈیٹ دینے کے اہل ہی نہیں ہیں. تو عارف الوی صاحب نے ٹیکنیکلی اسپیکنگ اس وقت نہیں گئے. دوسری چیز یہ, ایک اور جو ٹیکنیکلٹی ہے سارے معاملے میں, عارف الوی صاحب کے عہدے کی میعاد بھی ختم ہو چکی ہے. یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اب وہ صرف ایک جسے کہتے ہیں نا ایک میں کوئی ایسا ویسا لفظ نہیں یوز کر رہا, ایک کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ کے طور پہ وہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں جب تک اگلے صدر کا انتخاب نہیں ہو جاتا. تو یہاں پہ یہ سوال بھی اب آ جاتا ہے, یہ پیدا ہو جاتا ہے, یہ پہلے نہیں تھا. جب پہلے انہوں نے خط لکھا تھا اس وقت ان کی میعاد قائم تھی. یہ اس وقت سپریم کورٹ نہیں گئے, یہ اس وقت سپریم کورٹ کا جا کے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. اور ابھی بھی یہ تحریک انصاف کی جانب سے غلط بیانی کی جا رہی ہے کہ جی انہوں نے کہا ہے جی معاملہ سپریم کورٹ میں چلا جائے. ایسا کچھ نہیں ہے, اور اگر جانا بھی ہے تو صدر عارف الوی صاحب خود چلے جائیں, خود جا کے دروازہ کھٹکھٹا دیں کہ جناب یہ دیکھیں میں نے یہ ڈیٹ اناؤنس کی ہے, کہیں الیکشن کمیشن کو اس ڈیٹ کے اوپر عمل درآمد کرائیں. خود کیوں نہیں کر رہے؟ ٹھیک ہے, اب میری یہ بات سمجھ رہے, سارے ڈاٹس کنیکٹ ہو رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی پوری قوم کی نگاہیں سپریم کورٹ پہ لگی ہیں, اور معاملہ سپریم کورٹ جائے گا تو لگیں گی نا, معاملہ لے کے تو جاؤ, معاملہ پوری قوم کی نظریں سپریم کورٹ کی طرف لگی ہیں. مطلب یہ آپ دیکھ رہے ہیں گیم کیا چل رہی ہے آگے. اس کے بعد سپریم کورٹ کے لیے لازم ہے کہ دستور کے حوالے سے اپنا آئینی کردار نبھائے اور الیکشن کمیشن کو دستور کی طے شدہ مدت یعنی 6 نومبر تک انتخابات کے انعقاد کا پابند بنائے. صدر مملکت کا اقدام خوش آئند ہے, عوام کے لیے اب کسی قدر سکھ کی سانس ممکن ہے. صدر مملکت کے اقدام کے بعد قوم میں امید جاگی ہے کہ بالآخر عوام کے منتخب حکومت حلف لے گی اور ملک کو گمبھیر سیاسی اور معاشی مسائل سے نکالنے کی تدبیر کرے گی. اچھا, میری یہ رائے ہے, میں سمجھتا ہوں یہ خبر نہیں ہے, یہ میری رائے ہے, یہ ہو سکتا ہے یہ معاملہ واقعی سپریم کورٹ جائے, کیونکہ سپریم کورٹ میں چند اور پٹیشنز, ناٹ دا پریزیڈنٹ آف پاکستان, ناٹ دا الیکشن کمیشن, دونوں کی جانب سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے. 90 دن میں الیکشن کرانے کے حوالے سے دیگر پٹیشنرز گئے ہیں, جس میں تحریک انصاف بھی گئی ہوئی ہے, بے شک گئی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے اب صدر مملکت کے اس لیٹر کو ساتھ وہ نتھی کر دیں کہ دیکھیں جی اب صدر نے بھی ڈیٹ کا اعلان کر دیا ہے, اور پھر سپریم کورٹ کے اوپر یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ اس معاملے کو ٹیک اپ کر لے, تب ہو سکتا ہے. لیکن الٹیمیٹلی اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ اناؤنس الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی کرے گا کہ الیکشن ہونے کس دن ہے. سپریم کورٹ ہو سکتا ہے اس معاملے کو ٹیک اپ کرے, لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ کہہ دے کہ جناب آپ ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ کریں آپ. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ معاملہ اس طرف جائے گا. باقی اس معاملے کے اوپر آپ نے جتنی سیاست کرنی ہے, جتنا وہ پنڈورا باکس آپ نے کھولنا ہے وہ کھولتے رہیں. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کل رات کو ندیم ملک صاحب کے شو میں تھے, انٹرویو انہوں نے دیا.
انہوں نے کہا انہوں نے بھی کہا اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا تھا، لیکن صدر نے الیکشن کی تاریخ تجویز کر دی، اب الیکشن کمیشن جلدی الیکشن کی مناسب تاریخ کا اعلان کرے گا۔ پرائم منسٹر بھی یہی سمجھتے ہیں۔ حلقہ بندیاں بھی آئینی انتخابی عمل کا حصہ ہیں، نگراں حکومت عام انتخابات کے لیے تیار ہے، ہمارا انتخاب میں کردار الیکشن کمیشن کی معاونت ہے، انتخابات کے لیے فنڈز، امن و امان کے لیے تعیناتی، انتخابی عمل کے تحفظ کے لیے تیاری مکمل ہے۔ تو یہ جناب اصل صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔